تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يقول تعالى فإن آمنوا يعني الكفار من أهل الكتاب وغيرهم بمثل ما آمنتم به يا أيها المؤمنون من الإيمان بجميع كتب الله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم فقد اهتدوا وقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه. اب اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ نے فرمایا یعنی کفار اہل کتاب ہیں یا ان کے علاوہ یعنی مشرکین ہیں یا اہل کتاب یہود اور نصارہ ہیں. اللہ نے فرمایا ان کو فرما دو کہ وہ ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ یا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، جس طرح ایمان لائے ہیں مومن. تو جب قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ کا نزول ہوا ہے تو اس وقت ایمان لانے والے کون ہیں؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ. ان میں مہاجرین بھی تھے، ان میں انصار بھی تھے، ان میں باہر سے آنے والے بھی تھے. اور مقابلے پر کون لوگ تھے؟ مشرکین مکہ تھے اور یہود تھے اور نصارہ تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر ایمان لانا ہے تو پھر ایمان کا نمونہ جو ہے وہ میرے مدنی پاک کی جماعت ہے. ان مومنین کی طرح ایمان لے آؤ، یعنی عقیدہ بھی اسی طرح ہو جیسے صحابہ کا ہے اور عمل بھی اسی طرح ہو جیسے صحابہ کا ہے، پھر تو تم ہدایت یافتہ ہو. کیونکہ جیسے صحابہ کا محمد پاک پر ایمان ہے، ایمان مومنین کا اللہ کے نبی خاتم الانبیاء پر ایمان ہے، اور تمام انبیاء اور رسول پر بھی ایمان ہے کہ جتنے انبیاء گزرے ہیں اور جتنے رسول گزرے ہیں سب برحق ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہ لم نفرق بین احد منہم، ہم یہ نہیں کرتے کہ ایک پیغمبر پر ایمان لائیں اور دوسرے کا انکار کریں. جیسے کہ یہودی تھے وہ موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لے آئے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں انتہائی گستاخیاں کرتے تھے اور ان کی شان میں تنقیص کرتے تھے، اور حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کے درپے تھے اور انہوں نے اپنا ہر حربہ استعمال کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کمال قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا اور وہ آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں اور قرب قیامت میں اتریں گے علیہ الصلاۃ والسلام. اسی طرح اب جو عیسائی ہیں جو صحیح معنوں میں ماننے والے تھے وہ تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا. ایک نبی پر ایمان لانا جو ہے وہ تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے، اور ایک نبی کا انکار کرنا جو ہے وہ تمام انبیاء کا انکار کرنا ہے. تو جب تم لوگ ہمارے بھیجے ہوئے خاتم الانبیاء آخری نبی کا انکار کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم 1,24,000 نبی کے منکر ہو. کیونکہ اگر تم منکر نہ ہوتے تو عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی بشارت عطا فرمائی. تم اگر منکر نہ ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں صفات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنائی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ المعراج کے اندر 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو حضور سے ملایا اور بطور خاص فرمایا کہ وَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی آپ کی موسیٰ علیہ السلام سے جو لقاء اور ملاقات ہے اس میں آپ کوئی شبہ نہ فرمائیں، ہم آپ کو حقیقی معنوں میں موسیٰ علیہ السلام سے ملائیں گے. اور پھر معراج والی رات تمام انبیاء علیہم السلام سے اکٹھے ملنا، پھر آسمانوں پر تمام انبیاء علیہم السلام کا حضور کا استقبال کرنا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا معراج والی رات
امت رسول پاک کے لیے نمازوں میں تخفیف کا مشورہ دینا، تو اگر تم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تو پھر تو حضور کو سب سے پہلے مان لیتے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ مومن تب بنو گے، ایمان والے تب بنو گے جب تم اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان کی کسوٹی پہ پرکھ لو۔ اگر صحابہ کے ایمان کی کسوٹی پہ تمہارا ایمان پورا اترتا ہے تو کہو الحمدللہ، اور اگر صحابہ کے نمونے پر تمہارا ایمان نہیں ہے تو پھر تم ہدایت پہ نہیں ہو۔ اب اسی سے اندازہ فرما لیں کہ جو لوگ صحابہ کو مانتے ہی نہیں، یا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منکر ہیں، یا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعداء ہیں، وہ چاہے لاکھ کہتے پھریں کہ جی ہم حضرت بلال کو مانتے ہیں۔ بھئی اگر حضرت بلال کو کوئی مانے تو صدیق کا دشمن تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو محسن بلال ہیں کہ جنہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو غلامی سے چھڑایا، جنہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دشمن کی قید سے چھڑایا اور آزاد کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا۔ تو اسی طرح اگر کوئی حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ پر ایمان رکھتا ہے، یا حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ پر ایمان رکھتا ہے، یا اہل بیت رسول پاک پر ایمان رکھتا ہے، تو یہ تو ناممکن ہے کہ وہ اصحاب رسول اللہ پر ایمان نہ رکھے، کیونکہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ایمان ہے تو حضرت علی کا امام بھی ابو بکر ہے، حضرت علی کا رضی اللہ تعالی عنہ کا مقتدا بھی حضرت عمر اور حضرت عثمان ہے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ان سے پیار ہے، محبت ہے، رشتے ہیں، قرابت داریاں ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنے ایمان کو پرکھو۔ اسی لیے آج ہم بھی جتنے کلمے پڑھنے والے ہیں، ہمارے لیے نمونہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو اگر ہمارا عقیدہ، اگر ہمارا عمل، اگر ہمارا کردار، اگر ہمارا ایمان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مطابق ہے تو کہیں الحمدللہ، اور اگر کہیں کمزوری ہے تو پھر سمجھیں کہ یہ ہمارے اندر کمی ہے کہ جو صحابہ کے اندر نہیں تھی لیکن ہمارے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے، ہم اس کمزوری کو رفع فرمائیں۔ اس لیے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، آپ نے فرمایا ان کو کہہ دو کہ ایمان لے آئیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو جس طرح تم ایمان لے آئے ہو۔ تمام انبیاء پر کسی نبی کی تفریق نہیں ہے، سب انبیاء برحق ہیں، سب اللہ کے بھیجے ہوئے رسول برحق ہیں، لیکن ان پر ہمارا ایمان اجمالی ہوگا، اور محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین پر ہمارا ایمان جو ہے وہ تفصیل سے ہوگا کہ ہم شریعت اسلام پہ عمل کریں گے، ہم اتباع کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ تو لہذا اللہ نے فرمایا اگر وہ ایسے ایمان لے آئیں فقط اہتدوا، پھر تو وہ پہنچ گئے حق کو، اور حق کی ان کو ہدایت کر دی گئی۔ وَإِن تَوَلَّوْا أَيْ عَنِ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر وہ اعراض کریں، یعنی قیام حجت کے بعد اتمام حجت ہو چکی، حق کی دلائل آ چکے، آیات بینات آ چکی، تمام قیام حجت کے بعد بھی اگر وہ اعراض کریں تو بس وہ دور جا پڑے، وہ ایک شک میں علیحدہ ہو گئے اسلام والوں سے، مومنوں سے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اب سیدھی بات تھی کہ جب یہود بھی مخالف ہو جائیں، نصارہ بھی مخالف ہو جائیں، مشرکین مکہ بھی مخالف ہو جائیں، تو ایک فطری سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو خیال آتا ہے کہ پھر تو میرے سارے دشمن بن گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میری توحید کے لیے اور اگر میری اتباع کے لیے سارا جہان بھی آپ کا مخالف ہو جائے آپ نہ گھبرائیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی آپ کو کافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آپ کی نصرت فرمائیں گے۔ اے فرمایا فَسَيَنْصُرُكَ عَلَيْهِمْ وَيَذْكُرُكَ بِهِمْ، ہم مدد کریں گے آپ کی اور ہم آپ کو کامیاب کریں گے دشمنوں پر۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دعاؤں کے سننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارے احوال کو اور بھیدوں کو جاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون ہمیں پکارتا ہے، اللہ جانتے ہیں کہ کون ایمان والا ہے اور کس کے دل کے اندر اخلاص ہے
اور کس کے دل کے اندر نفاق ہے. قال ابن ابی حاتم قال علی یونس بن عبد الله قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا زیاد بن یونس قال حدثنا نافع بن ابي نعيم قال ارسل بعض الخلفاء مصعب عثمان بن عفان يصيحوا قال زياد فقلت له ان الناس يقولون ان مصعب كان في يدرين قتل فبكى الدم على فسيكفيكهم الله سبحانه وقال فبصرت عيني بالدم على هذه الايه وقد قدم وقوله صبغة اللہ الى آخری. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے روایت نقل کی ہے نافع ابن ابی نعیم سے. وہ فرماتے ہیں ارسل الی بعض الخلفاء مصحف عثمان ابن عفان. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مصحف تھا، یاد رکھو اصل میں یہ نسبت ایسی ہوتی ہے کہ ورنہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اعداء اسلام جو ہیں وہ ان چھوٹے چھوٹے الفاظ سے پھر بہانے بناتے ہیں کہ دیکھو جی مصحف عثمان علیحدہ تھا، مصحف علی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علیحدہ تھا، اور مصحف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ علیحدہ تھا. لہذا سب صحابہ نے اپنا اپنا قرآن بنایا ہوا تھا جی، وہ تو سب نے بدل دیا تھا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. کیونکہ دشمن کا یہ قاعدہ ہوتا ہے اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ. اللہ نے فرمایا کہ جن کے دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے، جن کے دلوں کے اندر کھوٹ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ آیات متشابہات کو لے کر لوگوں کو الجھاوے میں ڈال دیتے ہیں. تو لہذا جتنے روافض ہیں اور نواصب ہیں، خوارج ہیں، جتنے فرق باطلہ ہیں، جتنے فرق ضالہ ہیں، ان کے اندر بھی یہی ایک مصیبت ہے کہ وہ جہاں کوئی لفظ دیکھیں گے کہ ارسل الیہ مصحف عثمان، کہ ہماری طرف مصحف عثمان بھیجا گیا، وہ کہتے ہیں اچھا دیکھو یہ مصحف عثمان ہے، اور یہ مصحف علی ہے، اور یہ مصحف فاطمہ ہے، اور یہ مصحف عبداللہ ابن مسعود ہے رضوان اللہ علیہ اجمعین. تو نعوذ باللہ سب کا قرآن الگ الگ تھا، سب کا قرآن جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ تھا، اور اس کے اندر فرق تھا، اور ان سب نے اپنے منشے پر آیات لکھی ہوئی تھی. تو یہ دراصل جہالت ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ مثلا ایک قرآن پاک میرے آگے آپ رکھتے ہیں، ایک قرآن شریف اس آدمی کے سامنے آپ رکھتے ہیں، تو میں اگر درس میں آؤں گا تو میں کہوں گا جی میرا قرآن شریف لے آؤ. تو اب اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ میرا قرآن اور ہے اور اس کا قرآن اور ہے. ایک آدمی جو جس قرآن پاک پہ تلاوت کرتا ہے، یا جس قرآن مقدس پہ منزل پڑھتا ہے، یا جس قرآن پاک پہ وہ مطالعہ کرتا ہے، تو وہ نسبتاً ویسے کہہ دیتا ہے جی میرا قرآن اٹھا کے لے آؤ. وہ کہے گا جی اچھا میرے پاس ہی قرآن ہے، میرے پاس میرا اپنا قرآن ہے. اس کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ اس کا اپنا قرآن ہے، اس کا اپنا قرآن ہے، اس کا اپنا قرآن. قرآن ہی تو ایک ہوگا، لیکن جس آدمی نے تلاوت کی ہے اس کی طرف اس کی نسبت کر دی جاتی ہے. تو اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور پھر اس زمانے میں قرآن پاک جب جمع ہوا، سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کام شروع ہوا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جا کے ختم ہوا. تو اس زمانے میں چند ایک نسخے بنے تھے، تو لہذا وہ بڑی حفاظت کے ساتھ رکھے جاتے تھے. تو لہذا حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذاتی مصحف تھا جس میں وہ تلاوت فرماتے تھے، وہ ہمیں بھیجا گیا کہ بھئی ذرا اس کی تصحیح کر لیں کہ کہیں کاتب کی کوئی لفظ میں غلطی نہ ہو. تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس بات کا ذکر کیا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو یہ سنا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود مبارک میں قرآن تھا، وہ تلاوت فرما رہے تھے جب ان کو شہید کیا گیا، اور ان کا خون جو ہے وہ قرآن مقدس کے صفحات پہ گرا تھا. یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ تو حضرت نافع فرماتے میں نے کہا اللہ کی قسم ہے میں نے وہ خون اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. فرمایا کہ جب وہ مجھے مصحف بھیجا گیا، جب وہ مجھے قرآن بھیجا گیا، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اسی آیت پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہی آیت مبارک تھی جہاں حضرت عثمان کو شہید کیا گیا اور آپ کا خون مبارک گر گیا. اس مصحف پہ خون مبارک کے قطرے بھی موجود تھے. اللہ کی شان ہے، یعنی مدینۃ المنورہ ہو اور خلیفہ راشد ہو اور عشرہ مبشرہ سے ہو رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر حق پہ شہید ہو، اور شہید بھی اس عالم میں ہو کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہو. تو ایسے خاتمے
اور ایسے انجام جو ہیں یہ نصیب والوں کو نصیب ہوتے ہیں، مقدر والوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ موت تو سب کو آنی ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کوئی آدمی موت سے تو نہیں بچ سکتا، موت کا ایک وقت معین ہے، لیکن خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جن کی موت ایمان پہ آ جائے، خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جن کی موت اللہ کے راستے میں شہادت نصیب ہو جائے۔ اور پھر اتنی بڑی شہادت کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت میں بھی مدینہ منورہ میں آپ کے پاس آپ خلیفہ راشد تھے، آپ خلیفہ برحق تھے، اور اتنی طاقت موجود تھی، اتنی قوت موجود تھی کہ 50-60 آدمیوں کا قبضے میں کر لینا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے سبب سے مدینہ منورہ میں تلوار چلے اور قتال ہو جائے محمد پاک کے حرم میں، لہذا اگر مخالف مجھے زیادہ سے زیادہ شہید کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنی جان کی قربانی تو دے سکتا ہوں، لیکن میں یہ آرڈر نہیں کر سکتا کہ ان کے ساتھ مقابلہ کرو اور تلوار چلاؤ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم شہید ہو گئے۔ اچھا، اب بعض لوگ جو ہے نا جی معاندین، پھر وہ یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ دیکھو جی جب اللہ تبارک و تعالی کافی ہے تو وہ شہید کیوں ہو گئے؟ تو یہ جھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ کافی ہونے کا معنی یہ ہے کہ مرتبہ شہادت نصیب کر دینا، یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے۔ اصل کامیابی جو ہے وہ تو آخرت کی کامیابی ہے، یہ دنیا تو ایک عارضی ٹھکانہ ہے، آپ آئے میں آیا چلے گئے ختم ہو گئی بات۔ اصل فلاح اور کامیابی اور فوز جو ہے وہ دار آخرت کا ہے، اور اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ اللہ نے انہیں کامیاب فرمایا، وہ حضور پاک کے فرمان پہ قائم رہے۔ حضور پاک نے فرمایا تھا، آپ کو بشارت دی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تم بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح حدیث مبارک ہے کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر عثمان آپ بھی موجود تھے، اور پہاڑ میں زلزلہ آنے لگا تو حضور پاک نے اپنا قدم مبارک اپنے پاؤں مبارک سے اس پہاڑ کو ایسے مارا اور جھڑکا اور فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ اے پہاڑ تمہیں کیا ہے، کیوں تم ایسی حرکت کر رہے ہو؟ تمہارے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی طبیعی موت سے وفات پائی، اور حضرت عمر بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین۔ اور اسی طرح میرے پاک نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بشارت دی۔ آپ نے فرمایا، حضرت عثمان نے جب اجازت مانگی اور میرے آقا کنویں مبارک پہ تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو اور اس کو بتلا دو، بشرہ بالجنہ الا بلون تصیبہ، کہ عثمان تمہیں جنت کی مبارک دیتا ہوں، لیکن تم پر امتحان آئے گا، ایک ابتلا آئے گا، ایک مصیبت آئے گی جس میں تم آزمائے جاؤ گے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارک کے الفاظ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، اللہ نے جو تمہیں قمیض پہنائیں گے وہ لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے، لیکن تم خیال رکھنا۔ مانا یہ تھا کہ وہ خلافت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ قمیض پہنائیں گے تو لوگوں نے اتارنے کی کوشش کی، لیکن حضرت عثمان آخر وقت تک اپنے مقام پہ قائم اور دائم رہے۔ اس لیے حضرت نافع نے فرمایا کہ بالکل لوگوں نے سچ کہا ہے، فرمایا ان الناس یقولون، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ ان مصحف کان فی حجرہ، کہ مصحف جو ہے آپ کے گود میں تھا، ہینا قتل، جب حضرت شہید ہوئے، فوقع الدم علی فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، اس آیت مبارک پہ سیدنا عثمان کا خون گرا ہے۔ فرماتے ہیں فقال نافع بصرت عینی بالدم العاذ، انہوں نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ خون اس آیت مبارک پر، اور یہ پہلے ذکر ہو چکا۔ وقولہ تبارک وتعالی صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا صبغۃ اللہ، قال ذاک ابن عباس صبغۃ اللہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی دین اللہ۔ وقد روان مجاہد وبالعاجز وکرم ابراہیم والحسن وقتادہ والضحاک وعبد اللہ بن کثیر
فاتیت لوفی والربیع بن انس سدینا وذلك وانتصاب صبغۃ اللہ اما علی الغراء كقوله تعالی فطرۃ اللہ ای الزموا ذلك علیکم وقال بعضهم بدلا من قول ملة ابراہیم وقال سیفہ ہوا مصدر مؤکد انتصابا قولی آمنا باللہ كقوله تعالی وعد اللہ. اب اللہ نے فرمایا کہ صبغۃ اللہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی دین اللہ، اللہ کا دین. وجہ کیا تھی کہ جیسے میں نے خلاصہ درس میں عرض کیا تھا کہ نصرانیوں کا ایک عادت تھی کہ وہ جو بھی نصرانی ہوتا یا بچہ پیدا ہوتا اس کو رنگ کے ایک حوض بناتے، رنگ دار پانی اس میں ڈبوتے تھے اور بتسمہ، آج تک بھی وہ یہ بات کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد کیا کہ کوئی رنگ دینے سے رنگ تھوڑا ہو جاتا ہے، کسی کو جو رنگ چڑھا دو. اب انسان ہے، مثلا ایک آدمی کالا ہے، اس کو سفید رنگ میں ایک سفید رنگ کا حوض بنا کے 2-4 غوطے دے دو، کتنے دیر تک وہ سفید رہے گا؟ ایک آدمی سفید ہے، اس کو سیاہ رنگ چڑھا دو، کتنے دیر تک رہے گا؟ اگر حق ہے جو اس کا اصلی رنگ ہے وہ نکل آئے گا. اصل رنگ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی کا متبع ہو جائے، کسی کا تابع ہو جائے، کسی کی اطاعت کے اندر یعنی پورا کھو جائے تو کہتے ہیں ماشاءاللہ جی فلاں پر تو فلاں کا بڑا رنگ چڑھ گیا ہے. ماشاءاللہ دیکھو جی اگر پہلے کتنا خراب آدمی تھا، لیکن اب جناب دیکھو علماء کی صحبت میں اور جناب اہل اللہ کی صحبت میں جو گیا جی بڑا رنگ چڑھا ہے جی، اب تو ماشاءاللہ ہر وقت نماز ہے، روزہ ہے، داڑھی رکھ لی ہے اور جناب جھوٹ نہیں بولتا، حرام نہیں کھاتا، تو کہتے ہیں جی فلاں آدمی پہ فلاں کا بڑا رنگ چڑھ گیا. اسی طرح اللہ معاف کرے کوئی آدمی برا بن جائے، شرابی بن جائے، لوگ کہتے ہیں جی دیکھو کیسا اچھا آدمی تھا لیکن اس خبیث کا ایسا رنگ چڑھا کہ یہ بھی اسی طرح ہو گیا. تو یہ تو دراصل ایک محاوراتی بات تھی کہ یعنی جو آدمی جس کا متبع ہو جائے. اللہ نے فرمایا کہ ظالموں اسے رنگ چڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں، اصل رنگ تو اللہ کا دین ہے. جس نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا وہ حقیقی رنگ میں رنگا گیا، اس پر تو وہ حقیقت کا رنگ چڑھ گیا. اور جو تم یہ جھوٹے سچے رنگ دیتے ہو اور بتسمے دیتے ہو یہ تو جھوٹی سی بات. باقی صبغۃ اللہ یہ ہے منسوب. تو بعض علماء نحو نے کہا کہ یا تو یہاں ایک ناصب جو ہے عامل محذوف ہے، جیسے تھا فطرت اللہ یعنی الزموا فطرت اللہ، اسی طرح یہاں بھی ناصب. بعد نے کہا کہ نہیں یہ ملت ابراہیم سے منسوب ہے علی البدل، اور بعد نے فرمایا کہ یہ مصدر ہے اس لیے منسوب ہے، مؤکد ہے. تو علماء نحو کے اس کے نسب پر کہ صبغۃ اللہ یہ نسب جو ہے تو منسوب کیسے ہے؟ تو بعد نے کہا کہ یہ منسوب ایسی ہے کہ یہاں عامل ناصب جو ہے وہ مقدر ہے، معذوف ہے الغرا، یعنی جیسے تھا فطرت اللہ یعنی الزموا فطرت اللہ، الزموا صبغۃ اللہ علیکم، تم اللہ کے دین والے رنگ کو پکڑو، چھوڑو ان کا کیا رنگ ہے. ومن احسن من اللہ صبغۃ، پھر اللہ سے کون بہتر رنگ دینے والا؟ جس کو اللہ نے دین اسلام کا رنگ نصیب کر دیا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اطاعت رسول کا رنگ نصیب فرما دیا. اور وہ رنگ تو ایسا چڑھتا تھا نا جی، اللہ پاک رحمت نے جس کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا ہے تو وہ گویا کہ حقیقتاً جو تھے یعنی بعض اوقات ایسے نظر آتے تھے کہ جیسے حضور پاک کی مکمل تصویر ہو. وہ ہے رنگ جن پہ دین کا رنگ چڑھا، جن پہ اسلام کا رنگ چڑھا. اسی طرح بھی دیکھ رہے ماشاءاللہ کہ آج بھی آپ دیکھیں کہ جن پر اسلام کا رنگ ہے وہ جیسا بھی ہو نا جی تو مسلمان دور سے پہچانا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں مثلا کوئی ہندو ہے، یہودی ہے، کافر ہے، وہ بھی دور سے پہچانا جائے گا کہ یہ ہندو. اسی طرح تو بہرحال علماء نے فرمایا مفسرین نے کہ صبغۃ اللہ سے مراد کیا ہے؟ دین اللہ. اب فرماتی ہے وقد ورد فی حدیث رواہ ابن ابی حاتم ابن مرتبہ من روایت شتم ساغن سعید بن جبیر بن عباس رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان بنی اسرائیل قالوا یا رسول اللہ هل يصبغ ربك فقال اتقوا الله فناداه ربه يا موسى سألوك ربك وقل نعم
انا اصبغ الالوان الاحمر والابيض والاسود والالوان كلها من صبغي وانزل الله على نبيه صبغة الله ومن احسن من الله صبغة كذا وقع في رواية ابن مرتضى مرفوعا وهو في رواية ميات موقوفا شوان صح اسناد والله اعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت ابن ابی حاتم نے ابن مردوہ نے بھی نقل کی ہے اشعث بن اسحاق نے سعید بن جبیر سے ابن عباس سے ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن اسرائیل قالوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل نے اپنے زمانے میں کہا کہ قالوا یا رسول اللہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اللہ کے رسول علی اسبغ ربک، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رب بھی تم کو رنگ دیں گے، یعنی تم پر بھی رنگ چڑھائیں گے جیسے وہ رنگ چڑھاتے ہیں نصارہ تو موجود تھے. تو آپ نے فرمایا وقال اتقوا اللہ، فرمایا اللہ سے ڈرو. کیا کہہ رہے ہو کہ اللہ رنگ دیں گے، ہمیں اللہ رنگ دیں گے، یہ رنگ کے ساتھ کیا تعلق؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تجھ سے تیرے بندو نے پوچھا ہے کہ کیا تیرا رب بھی تجھ کو رنگ دے گا؟ کہو کہ ہاں بالکل. انا اصبغ الالوان، تمام رنگوں کو حقیقت میں رنگ دینے والا تو میں ہوں. سرخ کو سرخ کس نے بنایا؟ سیاہ کو سیاہ کس نے بنایا؟ سفید کو سفید کس نے بنایا؟ جتنے الوان ہیں ان سب کو تو میں نے رنگ دیا ہے. تو مجھ سے کہتے ہو کہ میں رنگ دینے والا ہوں کہ نہیں ہوں؟ اور اصل جو ہے وہ دین کا رنگ ہے اور شریعت کا رنگ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آیت صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. اسی طرح مفسر فرماتے ہیں کہ ابن مردوہ نے اس حدیث کو مرفوعا نقل کیا ہے، لیکن ابن ابی حاتم نے اس کو موقوفا نقل کیا. فرماتے ہیں یہ موقوف روایت جو ہے زیادہ صحیح ہے مرفوع سے، اگر اس کی اسناد حقیقت میں صحیح ہوئی تو، کیونکہ صحیح سند کا انہیں بھی تحقیق نہیں ہو سکی. واللہ تعالی عالم. قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل اانتم اعلم ام اللہ ومن نظر ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول الله تعالى مرشدا نبيه صلوات الله وسلامه عليه لا تره مجادلة المشركين قل أتحاجوننا في الله أي تناظروننا في توحيد الله والإخلاص والإنكار اتباع أوامره وترك نواهيه وهو ربنا وربكم المتصرف فينا وفيكم المستحق لإخلاص الإلهية وحده لا شريك له. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک نبی کو ہدایت فرماتی ہیں صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ، تاکہ مشرکین کا دفع فرما سکیں اور فرمائیں کہ کہہ دو ان کو کہ کیا تم اللہ کی ذات میں ہمارے ساتھ مناظرہ کرتے ہو؟ تناظروننا، مناظرہ کرتے ہو فی توحید اللہ، اللہ کی توحید میں، اخلاص سے عبادت میں، اور ہر لحاظ سے اللہ کے اپنے آپ کو سپرد کرنے میں، اور اس کے اوامر اور نواہی کی اتباع اوامر میں اور نواہی کے چھوڑنے میں، جن کو اللہ نے منع کیا ان کے چھوڑ دینے میں. فرما دیجئے وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہی تو ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی. الْمُتَصَرِّفُ فِينَا، وہ ذات ہے جو ہمارے اندر تصرف کرنے والی ہے اور تمہارے اندر بھی. المستحق لإخلاص الالہیت لہ، اسی کی ذات کو جیسے ربوبیت زیبا ہے، الوہیت زیبا ہے، اسی کی ذات ہے مستحق ہے عبادت کے لیے اور کوئی نہیں. وحدہ لا شریک لہ، اسی کی ذات جو ہے وہ واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں. ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم أي نحن براء منكم ومما تعبدون وأنتم براء منا. اللہ نے فرمایا ان کو کہہ دو ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم أي نحن براء منكم، اے ظالمو ہم تمہارے شرک سے بری ہیں، ہم تمہاری عبادت سے بری ہیں، غیر اللہ کی عبادت سے بری ہیں، اور تم بھی ہمارے طریقے سے بری ہو. کما قال تعالی فی الآیۃ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اگر میرا مدنی پاک تمہیں پھر بھی یہ تمام حجت کے بعد بھی جھٹلائیں تو آپ ان کو کہہ دو کہ اچھا تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے.
انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، اچھا تم بھی تو اس بات سے بری ہو جو میں عمل کرتا ہوں، جس دین پہ میں ہوں، اور ہم بھی برات کا اظہار کرتے ہیں جس طریقے سے تم ہو۔ وقال تعالی فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی، اگر تمہارے ساتھ یہ جھگڑا کریں تو ان کو صاف کہہ دو کہ ہم نے تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، ہم تو اللہ کے تابع ہیں، اللہ کی توحید کے ماننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی اطاعت کرنے والے ہیں، اور میرے جو اتباع کرنے والے مومن ہیں وہ بھی اللہ کے ماننے والے۔ وقال تعالی اخبارا عن ابراہیم علیہ السلام، اور جیسے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں خبر دی، وحاجہ قومہ قال تحاجونی فی اللہ، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے مجادلہ کیا، جھگڑا کیا، تو آپ نے فرمایا اچھا تم اللہ کی ذات کو، کیونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اب مشرکین مکہ جو ہیں آپ دیکھیں 360 بت کی عبادت کرنے والے، یعنی اللہ کے کعبے میں بت رکھے ہوئے کے جانور ذبح کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود پتہ ہے کہتے کیا تھے؟ کہتے تھے نعوذ باللہ ہم تو سچے دین پہ ہیں، محمد مصطفیٰ بھول گیا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ وہ کہتے تھے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہتے تھے ہم تو بڑے سچے دین پہ، ہم تو بالکل اسی طریقے سے آ رہے ہیں جو ہمارے باپ کا تھا، دادے کا تھا، جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی جو ہیں یہ ایک نئی بات لے کے آ گئے ہیں کہ ایک خدا کو مانو، بالکل یہ راستے سے نعوذ باللہ بھولے ہوئے۔ اسی لیے اللہ معاف فرمائے قرآن مقدس نے کئی مقامات پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ یہ کہتا ہے کہ تمام آلہہ کو چھوڑ کے ایک الہ کے دروازے پہ آ جاؤ، اسی کی خالص عبادت کرو، اسی پہ توکل کرو، اسی سے استعانت کرو، اسی کی اطاعت کرو۔ عجیب بات ہے، بڑا سارے آلہہ کو، سارے خداؤں کو چھوڑ کے ہم ایک خدا کے دروازے پہ آ جائیں، عجیب بات کہتے ہیں۔ اس لیے وہ ظالم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آ کے پیغمبروں کو کہتے تھے کہ جی آپ بھولے ہوئے ہیں، مہربانی کریں آپ راستے پہ آ جائیں، آپ جو ہیں سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ سورۃ النجم میں اللہ نے کیا فرمایا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس تارے کی جس وقت کہ وہ ڈوبتا ہے، ما ضل صاحبکم، تمہارا ساتھی یعنی محمد مصطفیٰ نہ تو نعوذ باللہ وہ گم کردہ رہا ہے، نہ راہ سے ہٹا ہے، وہ تو اللہ کا نبی ہے، وہ تو سیدھے راستے پہ ہے۔ ظالموں ہٹے تم ہو اور کہتے اس کو ہو کہ وہ راستے پہ نہیں۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو یہ قاعدہ ہے، آج بھی جو لوگ مثلا قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، قبروں پہ غلاف چڑھاتے ہیں، قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، سالانہ قبروں پہ جا کے عرس مناتے ہیں، ان کو پوچھو وہ کہتے ہیں جی یہ وہابی ہیں، یہ بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ والوں کو نہیں مانتے، ہم تو سیدھے راستے پہ۔ ان سے بھی پوچھو وہ آج بھی آپ کو یہی کہیں گے، وہ کہیں گے جناب دیکھو ہم تو اولیاء اللہ کے غلام ہیں، اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم تو حتیٰ کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے ماننے والے، ہم تو زندگی میں نہیں صرف ماننے والے، ہم تو ان کی موت کے بعد بھی ان کو پکارتے ہیں، ہم تو ان کے نظر دیتے ہیں، نیازیں چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، جا کے طواف کرتے ہیں، جا کے بزرگوں کی مزار پہ سجدے کرتے ہیں، ہم ان کی تعظیم بجا لاتے ہیں، ہم تو بالکل سیدھے راستے پہ ہیں، یہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں نہ مانو۔ اسی طرح دیکھو جو صحابہ کے دشمن ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گمراہ ہیں؟ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں گمراہ ہوں تو سیدھے راستے پہ نہ آ جائے، وہ بھی یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ہم تو بالکل سیدھے راستے پہ ہیں، یہ جو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں یہ بھولے ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ صحابہ نے ایسا کیا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو ستایا، حضور پاک کا میراث تقسیم نہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو حق نہ دیا، پھر حضور کی مسند خلافت پہ زبردستی قبضہ کر گئے، اور مکے سے اسی لیے تو ہجرت کی تھی کہ حضور کے بعد حضور کی سلطنت پہ قبضہ کرے۔ وہ کہتے ہیں بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غریب تھے،
ان کے پاس دولت پیسہ تھا نہیں، اور حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی یہ تو بہت بڑے سرمایہ دار تھے، انہوں نے دولت لگائی اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور حضور کی خلافت چھین لی۔ اور ہم تو دیکھو جی حضور کے اہل بیت کے غلام ہیں، حضور کی اولاد کے ماننے والے ہیں، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی اولاد جو ہے ان کے ماننے والے ہیں، ہم تو بالکل حق پہ ہیں، یہ لوگ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اسی طرح خوارج کو دیکھ لو، جو خوارج کا فرقہ ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے، وہ کہتا ہے جناب نہیں ہم حق پہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے دیکھو اسلام پھیلا، حضور کا دین ترقی کر گیا، سیدنا ابو بکر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتنے ختم ہو گئے، مسیلمۃ بن کذاب، سیلمۃ بن الکذاب کو حضرت ابی بکر صدیق نے قتل کیا اور مانعین زکوٰۃ کا مقابلہ کیا، اسلام پھیلا، چمکا، اور حضرت عمر کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا۔ حضرت علی جب سے آیا اسلام ختم، کہتے ہیں حضرت علی جب سے آئے ہیں تو 1 انچ 1 بستی بھی فتح نہیں ہوئی۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نے مدینہ شریف کو چھوڑ دیا، کوفے کو جا کے دارالخلافہ بنایا، اس نے تو محمد بدری کا مدینہ بھی چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی حضور نے منع کیا تھا کہ میری بیٹی کے بعد شادی نہ کرنا، حضرت علی نے شادیاں کر لی۔ بی بی فاطمہ کو اتنا مارتے تھے کہ رات کو جنازہ پڑھ دیا کہ ان کی تکلیف جو ہے لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ وہ کہتے ہیں جناب ہم حق پر ہیں، یہ تو سارے نہ حق پر ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے فرقے باطلہ ہیں، کوئی آدمی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا کہ میں بھٹکا ہوا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ زانی توبہ کر لیتا ہے، شرابی توبہ کر لیتا ہے، قاتل توبہ کر لیتا ہے، ڈاکو توبہ کر لیتا ہے، چور توبہ کر لیتا ہے، بڑے سے بڑا برے عمل والا آدمی جس کی ساری زندگی گناہ میں گزرے نا، اس کو بھی کبھی خیال آتا ہے توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا یہ جتنے باطل فرقے ہیں، بدعت والے ہیں، گمراہ ہیں، ان کو توبہ نصیب ہونا بڑا مشکل ہے جب تک اللہ راضی نہ ہو۔ اس لیے کہ وہ جو ہے گناہ گار گناہ تو کرتا ہے لیکن گناہ کو اچھا نہیں سمجھتا۔ قاتل ہے ٹھیک ہے، ڈاکے مارے گا، قتل کرے گا، لیکن کبھی کبھی رات کو بیٹھے گا، علیحدہ ہوگا، سوچے گا کہ بھی کام اچھا نہیں، میں جو کر رہا ہوں نا بس ٹھیک ہے، میرا ایک لائن بن گئی ہے یہی لوٹ مار کر کے روٹی کھانے کی، لیکن کوئی اچھی بات نہیں ہے غلط کام۔ شراب پینے والا جب نشہ اترے گا تو کہے گا یار بات تو ٹھیک ہے، بس عذاب ہے، کیا کرے، مصیبت میں پڑ گئے، پھر پی لے گا، لیکن اس کو سمجھے گا برا۔ تو برا سمجھنے والا تو کبھی کبھی پھر خیال جب جھٹکا لگتا ہے تو برائی چھوڑ دیتا۔ لیکن جو لوگ دین سمجھے ہوئے ہیں قبر پہ سجدے کرنے کو، دین سے توبہ کیسے کریں؟ ان کے نزدیک تو یہ اچھا کام ہے، دین کا کام ہے، اللہ کے راضی کرنے کا کام ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جب بزرگ راضی ہوں گے تو خدا راضی ہو جائے گا۔ تو وہ اچھے کام سے بیچارے کیسے توبہ کریں؟ ان کو توبہ پہلے نصیب نہیں ہوتی، اور نصیب ان کو ہوتی ہے جن پہ اللہ راضی ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے پردے ہٹ جاتے ہیں، پھر دین واضح ہو کے نظر آتا ہے۔ اس لیے آپ اندازہ فرمائیں کہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی کو آگے کہتے تھے کہ آپ بھولے ہوئے ہیں، آپ راستے سے ہٹ گئے، ہم تو بالکل پکے دین پہ ہیں۔ اور کہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ آپ نے جب سے آپ تشریف لائے ہیں آپ ہی نے تو سارے جھگڑے کھڑے کر دیے کہ بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا، بیوی کو خاوند سے جدا کر دیا، بہن کو بہن سے جدا کر دیا، بیٹی کو ماں سے جدا کر دیا، ایک تمہارے ساتھ ہے ایک ہمارے ساتھ ہے۔ جب سے آپ نہیں آئے تھے یہ کبھی لڑائی تھی نہیں، یہ سارے مسئلے تو آپ نے پیدا کیے، ہم تو بڑے مزے میں رہ رہے تھے مکے میں، ایک ہی دین تھا، ایک ہی طریقہ تھا، سب ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آپ جب سے آئے ہیں جناب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ حضرت عمر آپ کے ساتھ ہیں، فیملی آپ کے ساتھ نہیں ہے، حضرت بلال آپ کے ساتھ ہیں، امیہ آپ کا دشمن ہے، حضرت خالد آپ کے ساتھ ہیں، اس کا باپ ولید آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ نے باپ کو بیٹے سے لڑایا ہے، سارے جھگڑے تو آپ نے کھڑے کیے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو جتنے باطل فرقے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اہل حق کو کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں خراب کیا۔ آج بھی جا کے دیکھ لو، جہاں کوئی توحید کا مسئلہ بیان کرو نا جی کھڑا،
تو سب یہی کہیں گے کہ جناب ہم بڑے آرام سے رہتے تھے، یہ مولوی بڑا فتنے والا، یہ جب سے آیا نا لڑائی ہو، یہ جب تک نہیں آیا تھا نا جناب ہم مزے سے رہتے تھے، قبر کے سجدے کرنے والے بھی یہاں نماز پڑھتے تھے، کعبے کا سجدے والے بھی یہاں نماز پڑھتے تھے، حضرت سب بھائی بھائی تھے، جھگڑا تھا ہی نہیں، ہم تو سب مزے میں تھے جناب، کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا، 11ویں شریف بھی ہم کر لیتے تھے، میلاد شریف بھی ہم کر لیتے تھے، رجب میں معراج شریف کا بھی ہم جلسہ مناتے تھے، اور اس شریف پر بھی چلے جاتے تھے، اور اس کے بعد کلمہ شریف بھی پڑھتے تھے، ہم تو سب ملے ہوئے تھے۔ جب سے یہ آیا ہے نا مولوی وہابی، اسی نے سارا فتنہ کھڑا کیا، اس نے آگے کہا کہ یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے۔ اب آدھے بندے اس کے ساتھ ہو گئے ہیں، آدھے بندے اس کے مخالف ہیں، اب لڑائیاں شروع ہیں، تو سارا جھگڑا تو اسی توحید والے نے ڈالا ہے۔ اسی طرح جب تک صحابہ کے موضوع پہ شیعہ سنی سب ملے ہوئے تھے، تعزیہ انہوں نے نکالا تو اٹھانے والے سنی، ماتم کی مجلس ہوئی، ان کا 50 آدمی 200 سنی ساتھ میں ہے، ماتم میں شریک، تعزیے میں شریک، جلوس میں شریک، ان کی تقریروں میں شریک۔ انہوں نے کہا جناب ہم تو بڑے مزے سے رہ رہے تھے، یہ جو آئے ہیں نا صحابہ والے، یہ اقرواز والی ہے، ان نے آگے سارا مسئلہ جھگڑا کر دیا نا، انہوں نے تو لڑایا، یہ تو لڑانے والے لوگ ہیں، انہوں نے آگے ہمیں لڑا دیا، کیوں؟ انہوں نے بتا دیا کہ ابو بکر کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا، بی بی عائشہ پہ تہمت لگانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو جب حق کی بات آئے گی تو لازماً باطل کہے گا کہ لڑانے والا ہمیں حق والا، کیوں؟ جب اللہ کے نبی کو کہتے ہیں تو ہماری کیا طاقت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اگر یہ لوگ اس مقام پہ آ جائیں پھر آپ بھی ان کو کھلا کہہ دیں کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، کہ بھئی ہم نے آپ کو حق بات سمجھا دی ہے لیکن تم نہیں مانتے ہو، اب تمہارا رستہ تمہیں مبارک، ہمارا رستہ ہمیں مبارک۔ یہ پھر قیامت میں فیصلہ ہوگا کہ ہم حق بتلانے والے تھے یا لڑانے والے تھے، ہم تمہیں سیدھا راستہ دکھلانے والے تھے یا ہم تمہیں جھگڑے میں ڈالنے والے تھے۔ لکم دینکم ولی دین، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا، وحاجہ قوم، جب قوم نے جھگڑا کیا تو انہوں نے کہا بدبختو تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، تم خدا کے ماننے والے ہو، تو سن لو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ اسی لیے میرے پاک نبی نے بھی فرما دیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ آپ نے فرمایا کافروں سن لو، نہ میں اس راستے پہ، نہ اس کی میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم کرتے، تم بتوں کے پجاری میں خدا کے ماننے والا، تم غیروں کو پکارنے والے میں خدا کو پکارنے والا، تم غیروں کی نظریں دینے والے میں اللہ کی نظر دینے والا، تم غیروں کی مدد پکڑنے والے میں اللہ کی مدد پکڑنے والا، تم غیروں پہ بھروسہ کرنے والے میں اللہ پہ بھروسہ کرنے والا، تو تمہارا میرا رستہ اکٹھا ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ اس لیے یاد رکھیں علماء حق کا کام یہ ہے کہ وہ ان باتوں سے نہ گھبرائیں، وہ حق کی بات بتاتے جائیں، فیصلہ قیامت میں اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قیامت میں خود فیصلہ فرمائے۔ اور جو آدمی یاد رکھو جو عالم حق کی بات کو چھپائے گا یا حق کی بات نہیں بیان کرے گا، قیامت والے دن اس کو اللہ جہنم کی لگاموں سے لگام چڑھائیں گے، اس کو لگام دی جائے گی کہ بدبخت مولوی تجھے میں نے علم بھی دیا، زبان بھی دی، تم نے حق نہیں بتلایا، تم اس لیے ڈر گئے کہ شیعہ ناراض نہ ہو، بدعت والا ناراض نہ ہو، پیر ناراض نہ ہو، فلاں پارٹی ناراض نہ ہو، میرے مقتدی ناراض نہ ہوں، میرے پیچھے 200 آدمی نماز پڑھتا ہے، میں نے سچی بات کی تو 50 رہ جائیں گے، 150 تو بھاگ جائیں گے، اس لیے تم نے حق چھپایا۔ اگر یہ بات ہوتی تو پھر میرا محمد مدنی بھی مکے والوں کو راضی کر لیتا، یہ تو نہ ہوتا کہ 40 آدمی کو لے کے مدینہ شریف تشریف لے جاتے، یہ تو نہ ہوتا کہ پورے مکے میں سے توحید کے ہیرے چن کے لے گئے، باقی سب دشمن ہو گئے، باقی سب نے مخالفت کی۔ اللہ کے نبی کے ساتھ جانے والے کتنے آدمی تھے، کتنے آدمی ہجرت کرنے والے تھے، کتنے آدمی میرے مدنی کا سرکار کا ساتھ دینے والے تھے۔ سب سے پہلا غزوہ جو لڑا گیا اس میں دیکھو ایک طرف 313 ہیں اور بغیر ہتھیاروں کے ہیں، اور دوسری طرف 1000 ہے، مسلح ہے، یعنی اندازہ کر لیں عدد کا
کہ صرف 313، اس لیے میرے مدنی نے بھی کہا اِلَّمْ تَنْصُرْنَا الْيَوْمَ، اے میرے رب کریم یہ ساری میری محنت کا خلاصہ یہ آدمی ہے، اگر آج تم نے ہمیں ہلاک کر دیا پھر تیرا بھی نام لیوا کوئی نہیں، ہم نام لینے والے تیرے یہی تو ہیں چند، اگر آج تو نے ہماری مدد نہ کی تو پھر کس کی مدد ہوگی، اور پھر تیرے نام لینے والا بھی تو زمین پہ باقی کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ چاہیے علماء حق کا مسئلہ بیان کرے، کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، کوئی شاگرد سبق چھوڑتا ہے چھوڑ جائے، کوئی مقتدی نماز پڑھنی چھوڑتا ہے چھوڑ جائے، لوگ بڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بات اس بات کی ہے کہ کھڑا ہو چاہے ایک ہو، مومن ہو ایک ہو، وہ زیادہ بہتر ہے کہ 1000 منافق پیدا ہو جائے، 1000 منافق سے ایک مومن بھاری ہوتا ہے۔ یاد رکھو منافق پیدا کرنے ہیں تو پھر فائدہ کیا ہے؟ ہم نے تو ایمان والے پیدا کرنے ہیں، اور ایمان والے تب پیدا ہوں گے جب آپ کھل کے بات کریں گے، جب آپ حق مسئلہ بتلائیں گے، جب آپ سیدھی بات ہی نہیں کریں گے تو کون پیدا ہوگا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا آپ بھی اعلان کر دیں، جیسے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی وقال فی هذه الآیۃ الکریمۃ ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون اے نحن براء منکم کما انتم براء منا، ہم تم سے بری تم ہم سے بری، ونحن له مخلصون فی العبادۃ والتوجہ، ہم تو خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ثم ذکر تعالی علیہم فی دعواہم ان ابراہیم من ذکر بعدہ من الانبیاء والاسباط كانوا على ملتهم اما اليہودیۃ واما النصرانیہ۔ اب اگلی آیات میں اللہ ان کا رد بیان کرتے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ابراہیم اسحاق یعقوب ملت یہودیہ یا نصرانیہ پہ تھے۔ اللہ نے فرمایا ان کو کہہ دو قل انتم اعلم باللہ ای بل اللہ اعلم، کہ تم زیادہ خبردار ہو یا اللہ علم والے، اس نے خبر دی ہے، اللہ زیادہ علم والے۔ وقد اخبر انہم لم یکونوا یہودا ولا نصارا، اللہ نے خبر دی ہے کہ وہ نہ یہودیت پہ تھے نہ نصرانیت پہ تھے۔ کما قال تعالی ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ وقوله تعالی ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ قال صديقان يقرون في كتاب الله الذي يتامن الدين السامن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسماعيل اسحاق ويعقوب قالوا براء من اليهودية والنصرانية فشهدوا الله بذلك وقالوا لا نفسهم الله وكتموا شهادة الله عندهم۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو ان کے پاس کتابیں تھی تورات اور انجیل، اس میں یہ لکھی ہوئی تھی، بات موجود تھی کہ دین اسلام ہے، اللہ کا رسول خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ ہیں، ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اسباط جو ہیں ان کا تمہاری یہودیت اور نصرانیت سے وہ بری ہیں۔ اللہ نے یہ گواہی دی، اللہ نے کتابوں میں لکھا، لیکن جانتے ہوئے بھی ان ظالموں نے اس گواہی کو چھپا لیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تَحْدِيدٌ وَوَعِيدٌ شَدِيدٌ، اس میں تحدید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہرگز غافل نہیں، جو تم کر رہے ہو تمہیں تمہارے عمل کی پوری پوری سزا ملے گی۔ اے ان علمہ محیط، اللہ کا علم جو ہے محیط ہے، وہ تمہارے عمل کو جانتا ہے، وسیجزی کو اجازی کو مالی اس پر جزا دیں گے۔ ثم قال تعالی تلک امۃ قد خلت قد مضت لها ما کسبت لكم ما کسبتم لهم اعمالهم ولکم اعمالکم۔ اچھا جن کی تم بات کرتے ہو وہ ایک امت تھی، ایک جماعت تھی، اپنے زمانے میں گزر گئی، ان کے عمل ان کے ساتھ، تمہارے عمل تم کے ساتھ۔ ولا تسالون عما كانوا يعملون وليس يغني عنكم انتصاب من غیر مطابقت منکم، تم جو منسوب کرتے ہو اپنے آپ کو کہ ہم ان کے تابع ہیں، ان کے نسب والے ہیں، جب تک ان کی اتباع نہ کرو تو یہ تمہارا انتصاب کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ولا تغتروا بمجرد النسبۃ الیہم، تم صرف نسبت کر کے کہ ہم اولاد بنو اسرائیل ہیں یا ہم اولاد انبیاء ہیں، اس نسبت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حتی تکونوا منقادین مثلہم، ان کی طرح تم اللہ کے آگے جھکنے والے بن جاؤ، اللہ کے اوامر کے ماننے والے بن جاؤ۔ واتباع رسول الذین بعثوا مبشرین ومنذرین فإنه من کفر بنبی واحد فقد کفر بسائر الرسل، جس نے بھی ایک نبی کا انکار کیا تو گویا اس نے سارے انبیاء کا انکار کر دیا۔ ولا سیما بسید الانبیاء خاتم المرسلین ورسول رب العالمین الى جمیع الانس والجن من المکلفین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی سائر الانبیاء اجمعین۔ اور مفسر فرماتا ہے جب ایک نبی کا انکار کفر ہے تو خاص طور پہ جو رسولوں کا سردار ہے،
جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، جس کو اللہ نے تمام انسانوں اور جن مکلفین کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پہ کروڑوں صلاۃ و سلام ہو، تو اس کا انکار بطریق اولا کفر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صحیح دین پہ قائم رکھے اور اسلام پہ قائم رکھے اور خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ کہتا ہے جی کہ میں اپنے ایک دوست کو جدہ ایئرپورٹ پہ چھوڑنے کے لیے گیا تھا اور میں نے چادریں بھی لے لی تھیں، احرام کی ارادہ تھا کہ واپسی پہ عمرہ کروں گا، لیکن وہاں جانے کے بعد اتفاق یہ ہوا کہ میری چادریں جو ہیں وہ دوست کے سامان میں چلی گئیں اور بہرحال یعنی میں عمرہ نہ کر سکا۔ کوئی بات نہیں، جدہ جانے سے عمرہ کرنا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ جدہ جو ہے وہ حد حرم سے تو باہر ہے لیکن میقات سے باہر نہیں ہے۔ حد حرم جو ہے وہ تو شمیسی تک ہے، بعد میں تو حرم ختم ہو گیا، لیکن میقات جو ہے وہ یلملم ہے، اور یلملم جو ہے وہ تو بالکل سمندر کے اندر ایک پہاڑی ہے اور جدے کے اس طرف ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی جدہ جائے اور احرام نہ باندھے تو کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر اپنی مرضی سے عمرہ کرنا چاہتا ہے احرام باندھ کے عمرہ کر لے تو منع نہیں، لیکن اگر نہ کرے تو اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر میقات گزر جائے، جیسے مدینہ منورہ جائے اور پھر عمرے کی نیت تھی اور عمرہ نہیں کیا تو دم دینی پڑے گی اور عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا، کیونکہ ذل حلیفہ میقات ہے، راستے میں جحفہ میقات ہے، عرفہ اپنا طائف جائیں تو راستے میں میقات ہے، لیکن جدہ جو ہے وہ میقات نہیں، وہ خارج حرم تو ہے لیکن خارج میقات نہیں۔ دو دوست جدے سے احرام باندھ کے خانہ کعبہ میں آ گئے، یہاں آنے کے بعد ان کی آپس میں کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا اور انہوں نے نماز تو مکے میں پڑھی لیکن عمرہ نہیں کیا اور واپس چلے گئے اور احرام کھول دیا۔ یہ تو بچوں کا کھیل ہے نا، جب چاہا باندھ لیا، جب چاہا پھینک دیا۔ میرے بھائی ان کو چاہیے کہ وہ دوبارہ عمرہ بھی قضا کریں اور ایک ایک دم بھی ادا کریں، کیونکہ نیت کر لے آدمی، جب لبیک پڑھ لے، احرام باندھ لے تو پھر یہ مرضی نہیں ہے کہ کھول دیا تو کھول دیا، پھر عمرہ پورا کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی مجبوری بھی آ جائے کھولنا پڑے پھر بھی ایک بکری دم دینی پڑے گی اور عمرہ پھر بھی قضا کرنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ جب مدینہ منورہ سے تشریف لائے صحابہ کے ساتھ تو اسی حدیبیہ پر ان کو مکے کے کافروں نے روک دیا اور حرم شریف میں عمرہ نہ کرنے دیا، تو حضور پاک نے احرام کھول دیا اور وہیں بکری ذبح فرمائی، جانور ذبح فرمائے، واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے، پھر عمرۃ القضاء پہ تشریف لا کے عمرہ قضا فرمایا۔ تو اس لیے مثلا جیسے ہوتا ہے نا ہمارے ہاں کہ آپ جدے سے احرام باندھ کے چل پڑے یا مدینے پاک سے احرام باندھ کے چل پڑے، راستے میں کاغذ ٹھیک نہیں تھے یا ورقہ ٹھیک نہیں تھا، چوکی والوں نے روک دیا تو احرام کھول کے پھر واپس چلے گئے، السلام علیکم جی، وہ نہیں جانے دیا، ہم کیا کریں، ہم نے احرام کھول دی۔ یہ بات غلط ہے، آپ کو روکا گیا ہے، اب آپ بغیر بکری دیے ہوئے احرام نہیں کھولتے، آپ کو بکری بھی دینی ہوگی اور عمرہ بھی قضا کرنا ہوگا۔ آپ باہر سے صحیح سلامت آ گئے، شکر ہے اللہ کا۔ بھائی کارگزاری کا کیا ہے، بس دعا کریں جو ہم سے ہو سکا، اللہ کے دین کی بات ہم نے کی ہے، اور باقی نہ شہرت کا شوق ہے اور نہ تمنا ہے، اور اللہ بھی بچائے شہرت سے۔ اچھا جی، میرے والد بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے، انہیں بھی شفا عطا فرمائے۔ دو چار آدمی جب انداز مر ڈالا فرما معاف گیا۔ کہتا ہے جی کچھ آدمی تھے گھر میں داخل ہو گئے اور انہوں نے ظلم کر کے وہاں گھر والوں کو قتل کر دیا، تو پھر ایک مولوی صاحب ملے، انہوں نے ایک پانی کے گلاس پہ کوئی دم شم کر کے دے دیا قاتلوں کو کہ یہ پانی پی لو تمہارے گناہ معاف ہو گئے، ماشاءاللہ۔ اصل میں مولوی بھی ڈرا ہوگا نا مجھے نہ مال ڈالیں، انہوں نے کہا ہوگا نا مولوی صاحب یہ ہمارے گناہ بخشواؤ ورنہ وہ مر گئے تو تم بھی مرو، تو اس نے کہا ہوگا ابھی پڑھ دیتا ہوں ایک کلام مجھے آتی ہے تمہارے سارے گناہ معاف۔ اس نے اپنی جان بچائی ہوگی مولوی صاحب نے، حضرت، ورنہ گناہ شنا معاف نہیں ہوتے۔ قتل جو ہے اللہ کا فرمان ہے،
من یقتل منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اتنی بڑی سزا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ یا تو وہ مقتول کے وارث معاف کریں اور پھر بھی وہ توبہ کریں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کا کفارہ بھی ادا کریں، ورنہ قتل معاف نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے جہنم کی، حتیٰ کہ وہ لفظ ہیں، وہ سزا ہے جو کافر کے لیے ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ جہنم میں پڑا رہے گا۔ اتنے بڑے لفظ ہیں، اللہ معاف فرمائے، وہ پانی کے پھونکے سے معاف نہیں ہوتے۔ کہتے نہیں ہمارے ملک میں جو پارٹیاں ہیں، کبھی پارٹی کے دو آدمی آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو شہید ہوتے ہیں۔ کون سی شہادت؟ کوئی اللہ کے لیے لڑتے ہیں کہ شہید ہوتے ہیں؟ کوئی شہادت وادت نہیں ہے۔ کہتا ہے جی کہ جمعہ والی رات کو کچھ کھانا وانا پکا کے فاتحہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ارواح جو ہیں بزرگوں کے جو مر گئے ان کے روح ہمارے گھر آئے ہیں، تو یہ کرنا بھائی، اگر بزرگوں کے روح تمہارے گھر آئے ہیں تو جو کھانا پکاتے ہو وہ روح آ کے کھاتے ہیں یا تم کھاتے ہو؟ تو رکھ دیا کرو نا، روح کھائیں نا جو آتے ہیں بیچارے کھانے کے لیے، تم کیوں ان کا کھا جاتے ہو؟ کبھی تجربہ کرو نا، رکھ دو 2 پلیٹیں پکا کر کے، روح کھاتا ہے یا وہاں گلے گلے سڑ جاتی ہیں؟ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ مولویوں نے اپنے پیٹ کے لیے مسئلے بنائے ہیں، خالص ناجائز ہے، کوئی بات نہیں، خیرات کرو جب چاہو کرو، باقی یہ ہے کہ روح آئے گا کھائے گا، یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے کہ اب کبا بولتا کہتے ہیں ہمارے باپ کی روح جو ہے کوے میں آ گئی ہے، کبھی کتا بھونکتا ہے تو کہتے ہیں کتے میں آ گئی ہے، کبھی گائے باوا کرے تو کہتے ہیں اب گائے میں آ گئی ہے۔ یہ تو کافروں کے عقیدے ہیں، ان کا مسلمانوں سے کیا تعلق ہے؟ مومنوں کے روح علیین میں ہے، کافروں کے روح سجین میں ہے۔ ایک موٹی سی بات، ایک آدمی اگر حنفی مسلک سے تعلق رکھتا ہے تو 4 رکعتوں والی نماز اگر امام کے پیچھے ہے تو پھر وہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، اگر اکیلے ہے تو فاتحہ پڑھے گا، باقی اپنی منشے سے جب کرتا ہے تو پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ میں حنفی مسلک پر عمل کرتا ہوں؟ اپنے منشے سے جو مرضی ہے کرو، پھر خامخواہ کسی اور مسلک کو بدنام کیوں کرتے ہو؟ میں کہتا جی 2 سال کے بعد پاکستان گیا، 6 مہینے چھٹی کے بعد مکے میں بغیر احرام کے آ گیا، تو یہ میں نے ابھی مسئلہ آپ کو بتایا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ ایک دم بھی دیں اور عمرہ بھی قضا کریں۔ ابھی کہتا ہے جی ایک عمارت ہے حرم کے بالکل قریب ہے، اس میں ایک مسجد ہے، 2 تصویریں لگی ہوئی ہیں، مسجد کے اندر درمیان میں باریک سفید پردہ لگا ہوا ہے، ایک طرف عورتیں نماز پڑھتی ہیں، ایک طرف مرد نماز پڑھتے ہیں، اور عورتیں مردوں کو دیکھتی ہیں، مرد عورتوں کو بھائی یہ بات جو ہے لکھ کر عربی میں آپ امام حرم کو پہنچا دیں اور اس کے بعد وہ خود انتظام فرمائیں گے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے علاقے میں تہجد کی اذان نہیں ہوتی، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تہجد کی جماعت ہی نہیں ہے، نفل کی جماعت ان کے نزدیک نہیں ہے، وہاں چونکہ حنفی مسلک کے لوگ زیادہ ہیں اس لیے نہیں ہوتی بس، اور یہاں حنابلہ کے نزدیک تہجد کی اذان ہوتی ہے اور ان کے نزدیک تہجد کی جماعت بھی جائز ہے، جیسے رمضان کے آخری 10 دنوں میں پہلے تراویح کی جماعت ہوتی ہے، بعد میں تہجد کی جماعت ہوتی ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں، یہ کوئی جھگڑے والا مسئلہ تو ہے نہیں، کسی کے نزدیک یہ افضل ہے، کسی کے نزدیک وہ افضل ہے۔ کہتا ہے جی بعض لوگ جوتیاں پہن کے حرم میں پھرتے ہیں، ایک مسئلہ یاد رکھو کہ اگر جوتا پاک ہے تو حرم میں بھی جائز ہے، ہر جگہ جائز، اگر پلید ہے تو جائز نہیں۔ ایک موٹی سی بات یاد، جیسے کپڑا ہے، اگر یہ پلید ہے تو پھر اس میں نماز جائز نہیں، اگر یہ پاک ہے پھر نماز جائز ہے۔ اسی طرح جوتے کا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں یہ ادب میں آ جاتا ہے، او جی جوتا پہن کے مسجد میں آ گیا، ہمارا آدمی جوتا پہن کے مسجد میں نہیں جائے گا، نماز بھی کبھی نہیں پڑھے گا۔ وہ جیسے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں، اللہ کے گھر میں دعائے ہوئے ہیں، اگر پلید جوتے سے پڑھتے ہیں تو خدا کو خود جواب دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہن کے نماز پڑھی ہے، اگر جوتا پاک ہو اور انگلیاں صحیح معنی میں سجدے کے اندر زمین پہ آ سکیں تو کوئی حرج نہیں، نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ عمرے کے بعد کتنے بال کٹوائیں؟ سارے سر پہ اس طرح پھروائیں، اگر اس طرح نہ پھروائیں تو اتنے بال کٹیں کہ سر کے بالوں کا 1/4 حصہ کٹ جائے۔
کہتا جی عمرہ کرنے کے بعد اگر ہم مکہ مکرمہ میں کوئی سامان وغیرہ خریدیں اپنے بچوں کے، کوئی حرج نہیں، وہ بھی جائز ہے۔ انگلیوں پر پڑھیں تو بالکل زیادہ افضل ہے، کیونکہ حضور پاک جب پڑھتے تھے تو سبحان اللہ والحمدللہ انگلیوں پہ پڑھتے تھے، یاد رکھیں افضل جو ہے وہ انگلیوں پہ پڑھنا ہے۔ بعض علماء نے یہ جو تسبیح وغیرہ ہے انہوں نے کہا یہ ایسے ہے جیسے نماز کے لیے ہم آگے لاؤڈ سپیکر لگا دیتے ہیں کہ آواز بڑھ جائے، تو یہ بھی ہمیں یاد کرانے کا ایک ذریعہ ہے، ورنہ افضل جو ہے وہ انگلیوں پہ پڑھنا ہے۔ خالص سیاہ مہندی نہ لگائیں، اور اس کے بعد اگر اس میں مہندی ملا لیں تو جائز ہے۔ ترمذی شریف میں جہاں یہ بات ہو باب ہو نا جی، تو اس میں آپ دیکھیں گے تو نیچے آپ کو پوری شرح مل جائے گی، اس میں ساری حدیثیں مل جائیں گی انشاءاللہ۔ کہتا ہے جی کہ بہشتی زیور میں پتہ نہیں کیا ہے، بہشتی زیور میں جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، اب ساری بہشتی زیور میں نے پڑھی ہے، مجھے کیا پتا، جو آدمی پڑھے گا تو تب ہی پتا چلے گا کہ بھی کیا بات ہے۔ ویسے بہرحال آپ ایک مسئلے کو بھی سمجھا کریں، لوگ ایک دوسرے کی ضد میں آ کے ایک دوسرے پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ بہشتی زیور کا مقصد کیا ہے۔ جس عالم نے لکھا اللہ ان کی محنت قبول فرما لے، ان کا مقصد یہ تھا کہ جب عورتوں کی شادی ہوتی ہے، بچیوں کی شادی ہوتی ہے، تو اس سے پہلے ان کو یہ کتاب پڑھا دی جائے تاکہ وہ طہارت، نماز، حیض، نفاس، پاکی، پلیدی، خاوند کے حقوق، یہ مسائل سمجھ لیں، اور وہ سینہ پرونا، کوئی صابن بنانا، کوئی ایسی چیزیں بنانا سیکھ لیں تاکہ گھر میں جا کے محتاج نہ رہے کسی کا۔ وہ علماء کے لیے تو لکھی نہیں گئی، وہ تو ان لوگوں کے لیے لکھی گئی جو بالکل کم علم ہوتے ہیں، بچیاں بیچاری جن کی نئی نئی شادی ہو رہی ہے، گھر جا رہی ہے، کچھ تو دین سیکھ لیں۔ تو اب علماء بیچارے خام خواہ ضد میں آ کر ایک ایک حرف پہ انگلیاں رکھتے رہیں تو یہ کوئی عقل کی بات تو نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی